بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے، جس میں ہم سیرت مصطفیٰ نامی کتاب پڑھ رہے ہیں جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ صفحہ نمبر 25 ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 25۔ سیرت تو بہت طویل ہے، مگر مصنف نے مختصر کیوں لکھا اس کی وجہ کل انہوں نے بیان کر دی۔ 3 وجہ انہوں نے بیان کی تھی کہ انہوں نے کیوں مختصر لکھا ہے۔ آج یہ ہے کہ کتاب آپ نے کیوں لکھی۔ وہ تو تھا کہ کتاب کو مختصر کیوں لکھا آپ نے، مگر کتاب ہی آپ نے کیوں لکھی، وہ آج ہے سبب تالیف۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب تالیف یعنی کتاب لکھنے کی وجہ۔ اولاً تو ایک مدت دراز سے یہ نیک تمنا میرے دل کی گہرائیوں میں موجزن رہتی تھی کہ میں اپنے قلم سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی مقدس زندگی پر کوئی کتاب لکھ کر ان بزرگان ملت کا کفش بردار بن جاؤں جنہوں نے سیرت نبویہ کی تصنیف و تالیف میں اپنی عمروں کا سرمایہ صرف کر کے ایسی تجارت آخرت کی کہ اس کے نفع میں انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی دولت دارین کا خزانہ مل گیا۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ سیرت کی کتاب لکھیں گے تو سیرت کی کتاب جتنے بزرگوں نے لکھی ہے ان کی فہرست میں نام شامل ہو جائے گا، اور وہ بزرگان ملت ایسے ہیں کہ ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مصنفین سیرت جو امت کے اکابر ہیں ان کے جوتیاں اٹھانے والوں میں ہی ہمارا شمار کم از کم ہو جائے۔ انہوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی تو ہم ایک چھوٹی موٹی بڑی سیرت کی کتابیں لکھی، ہم چھوٹی موٹی کتاب ہی لکھیں۔ تو جب سیرت لکھنے والوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں بڑی بڑی سیرت لکھنے والوں کو جمع کیا جائے گا، مختصر سیرت لکھنے والوں کو بھی اس میں جگہ دی جائے گی۔ تو یہ سعادت حاصل کرنا تھا اولاً۔ اور وہ جو سیرت لکھنے والوں کے لیے کیا بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، یہ بشارت بھی ہے۔ یہ سب حاصل کرنے کے لیے پھر مزید برآں، یعنی اس پر اضافہ کیا ہوا، پھر مزید برآں میری تصنیفات کے قدردانوں نے بھی بار بار تقاضا کیا کہ سیرت مبارکہ کے مقدس موضوع پر بھی کچھ نہ کچھ آپ ضرور لکھ دیں۔ آپ کتابیں لکھتے ہیں اکثر، تو آپ کی کتابیں پڑھنے والوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ دیگر موضوعات پر لکھ رہے ہیں تو سیرت پر بھی ایک کتاب لکھ دیں۔ اور ان کرم فرماؤں کا یہ مخلصانہ اصرار اس حد تک میرے سر پر سوار ہو گیا کہ میں اس سے انکار و فرار کتاب نہ لا سکا۔ یعنی احبہ اتنا بول رہے تھے کہ سیرت پر کوئی کتاب لکھ دیجئے، کوئی کتاب لکھ دیجئے، اتنا اصرار کر رہے تھے خلوص کے ساتھ کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ پھر سمند ناس پہ ایک اور تازیانہ ہوا کہ اغیار نے بار بار یہ تانا مارا کہ علماء اہل سنت محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اردو زبان میں سیرت نبویہ کے موضوع پر ان لوگوں نے بہت ہی کم لکھا۔ اردو زبان میں، اب عربی میں تو ہمارے 1400 سال کے سب بزرگ ہمارے ہی ہیں، اردو میں کہہ رہے ہیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں اردو میں، مگر اردو زبان میں سیرت نبویہ کے موضوع پر ان لوگوں نے بہت ہی کم لکھا۔ یہ تانا اغیار دے رہے تھے۔ برخلاف اس کے دوسری جماعتوں کے قلمکاروں نے اس موضوع پر اس قدر زیادہ لکھا کہ اردو کتابوں کی مارکیٹ میں سیرت کی بہت سی کتابیں مل رہی ہیں جو سب انہی لوگوں کے زور قلم کی رہین منت ہیں۔ اچھا، ان لوگوں نے جو سیرتیں لکھی ہیں ان سیرتوں میں معجزات کا انکار ہے، مستشرقین کے اعتراضات سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ لوگ مستشرقین سے ڈر کر بعض معجزات کا انکار کر رہے ہیں۔ محبت رسول اور عشق رسول سے خالی ہیں ان کی سیرتیں، اور وہ بات نہیں ہے ان کی سیرتوں میں، محبت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی اس میں۔ لکھے تو ہیں لیکن وہ سیرتیں پڑھ کر کسی کے دل میں عظمت رسول یا محبت رسول پیدا نہیں ہو سکتی۔
وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ ہیں وہ اسباب و محرکات جن سے متاثر ہو کر اپنی نااہلی اور علمی سرمایہ سے افلاس کے باوجود مجھے قلم اٹھانا پڑا، اور کثرت کار و ہجوم افکار، یعنی کام بھی زیادہ ہے فکریں بھی زیادہ ہیں، کثرت کار یعنی کام زیادہ ہے، ہجوم افکار فکریں بھی زیادہ ہیں، کام بھی زیادہ فکریں بھی زیادہ، تو اس کے باوجود بھی قلم اٹھانا پڑا۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے، جو آدمی بہت مصروف رہتا ہے اسی کو کام دیجئے، وہ کسی طرح مصروفیات سے وقت نکال کے کر لے گا۔ جو جس کے پاس وقت ہی وقت ہے وہ ایسے بھی کچھ نہیں کرے گا، جو بیکار ہے اس سے تو کوئی بھی کام نہیں۔ جو فل بزی ہے، بالکل مصروف ہے، اسی کو کام دیجئے، کسی طرح وہ اپنا موقع بنا کے کام کر دے گا۔ دیکھیے کریں اتنی مصروفیت ہے مگر اس کے باوجود قلم اٹھانا پڑا کہ محشرستان میں اپنی گوناگوں مصروفیات، کثرت کار و ہجوم افکار کے محشرستان میں اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود، یعنی قسم قسم کی مصروفیات کے باوجود چند اوراق کا یہ مجموعہ پیش کرنا پڑا۔ چند اوراق فرما رہے ہیں، دیکھیے اتنی موٹی کتاب ہے، تو سیرت اتنی طویل ہے، اس اعتبار سے فرما رہے ہیں چند اوراق۔ اس کتاب کو میں نے حتی الامکان اپنی طاقت بھر جاذب قلب و نظر، جو دل کو بھی اچھی لگے نگاہوں کو بھی اچھی لگے، جاذب قلب و نظر، سیرت تو وہ ہے جو دل کو بھی اچھی لگتی ہے نگاہوں کو بھی اچھی لگتی ہے، مگر یہ اپنے انداز پہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سیرت پیش کرنے کا جو انداز ہے، میرا انداز ایسا ہو جو دل کو بھا جائے اور آنکھوں کو بھا جائے۔ اس کتاب کو میں نے حتی الامکان اپنی طاقت بھر جاذب قلب و نظر اور جامع ہونے کے ساتھ مختصر بنانے کی کوشش کی ہے، مختصر بھی ہو اور مختصر میں تمام چیزیں بھی آ جائیں اور بہترین انداز میں آ جائیں۔ اتنی کوششیں صرف اس لیے کہ لوگ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ فیصلہ ناظرین کرام کی نگاہ نقد و نظر کا دست نگر ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب ہوا یا نہیں، یہ پڑھنے والے بتائیں گے۔ ہجوم موانع یعنی رکاوٹیں، رکاوٹیں کتنی تھی دیکھیے، اب رکاوٹیں بتا رہے ہیں، ابھی بولے تھے نا اتنی، دیکھیے یکم جمادی الاخری 1395 ہجری کا دن میری تاریخ زندگی میں یادگار رہے گا، کیونکہ استخارہ کے بعد اسی تاریخ کو میں نے اس کتاب کی بسم اللہ تحریر کی۔ یکم جمادی الاخری 1395، مگر خدا کی شان کے ابھی چند ہی صفحات لکھنے پایا تھا کہ بالکل ہی ناگہاں ریاحی درد گردہ کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگا۔ درد گردہ کڈنی، ریاحی جو گیس ہوتا ہے، ہوا جو ہو جاتی ہے، بہرحال دیکھیے طب کے الفاظ ہیں، ریاحی درد گردہ، بہرحال گردے کی تکلیف، درد گردہ کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگا اور ٹانڈا سے مکان جا کر مسلسل 1 ماہ تک صاحب فراش رہا، بستر پر رہا۔ صاحب فراش یعنی ایسے بیمار ہونا کہ بستر سے اٹھ نہ سکیں، فراش مانا بستر، صاحب فراش رہا۔ پھر رمضان 1395 ہجری میں مرض سے افاقہ ہوا تو نقاہت ہی کے عالم میں، اب کمزوری رہے گی، 1 مہینہ بستر پہ تو کمزوری رہے گی نا، اٹھتے ہی طاقت تو نہیں آ جائے گی، تو نقاہت ہی کے عالم میں بحالت روزہ اس کام کو شروع کیا۔ ہمارے بزرگوں کی جو روحانی طاقت ہے، اچھا الحمدللہ کہ اس کی برکت سے روز بروز صحت و طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور کام آگے بڑھتا رہا۔ مگر پھر 3 شوال 1395 ہجری کو اچانک آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو گیا، آنکھ لال ہوتی اور پانی جاتا رہتا ہے، آشوب چشم، اور پھر کام بند ہو گیا۔ ادھر درد گردہ سے بند ہو گیا تھا، ادھر آشوب چشم سے بند ہو گیا۔ دیکھیے رکاوٹیں کتنی آ رہی ہیں، اسی لیے بولا نا ہجوم موانع، رکاوٹوں کا ہجوم تھا ایک یہ کتاب لکھتے وقت، اتنی رکاوٹیں تھیں پھر بھی لکھ لیے۔ دیکھیے لکھنا مشکل ہے، پڑھنا آسان ہے، اتنی رکاوٹوں کے باوجود لکھنا بند نہیں ہوا تو
हमारी मामूली रुकावटों से पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, 1 माह के बाद लिखने पढ़ने के काबिल हुआ तो जाड़ों का छोटा दिन, जाड़ों में दिन छोटा हो जाता है और उधर तो और छोटा हो जाता है, 5:30 को ही मगरिब होने लगती है, 5:45 को ही। जाड़ों का छोटा दिन, दोनों वक्त का मदरसा, सुबह फजर से जोहर का वक्त भी, जोहर से दोनों वक्त चलता है मदरसा। खुतूत के जवाबात, अहबाब से मुलाकातें, ये सब करना है। दिन भी छोटा है और रात में क्या करेंगे, रात में तो लाइट रहती नहीं। अच्छा, अभी ये सब करंट इतना एडवांस हो गया ना। इन मशागिल की वजह से तसनीफ़ व तालीफ़ के लिए दिन भर कलम पकड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मजबूरन सर्दियों की रातों में लिहाफ ओढ़ कर लिखना पड़ा। वहाँ इतनी सर्दी होती है, वो लिहाफ के अंदर बंद होना ज़रूरी हो जाता है। 2-4 दिन ऐसे खुले रहेंगे तो फिर बिस्तर पे पड़ जाएंगे, तो लिहाफ के अंदर बंद होके लिखना पड़ा। देखिए कैसे कैसे मुसीबतों में लिखे हैं किताब। लिहाफ जैसे ये देखिए जिस पे हम बैठे हैं ना, ये बस इसी को और इतना बढ़ा लीजिए कि ये ओढ़ने के काबिल, चादर के उतना हो जाए, यही लिहाफ है, दूसरा कुछ नहीं। बस यही, ये जिस पे मैं बैठा हूँ इसी को ओढ़ने के साइज़ का कर लीजिए। यही ओढ़ना पड़ता है उधर सर्दियों में, वरना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये इतना मोटा ओढ़ के सोना पड़ता है, वरना सो नहीं सकेंगे आप। इसी को लिहाफ बोलते हैं। फिर बड़ी मुश्किल ये दरपेश थी कि टांडा में ज़रूरी किताबों का मिलना दुश्वार था। सीरत बड़ी किताबों में देख कर लिखना है तो ज़रूरी किताबें भी मिलना दुश्वार, और मदरसे की मसरूफियात के बाइस मुल्क की किसी लाइब्रेरी में नहीं जा सकता था। किताबें उस वक्त सबके पास होती थी, कोई बड़े शहर की लाइब्रेरी में जाके, वहाँ शहर में रुक के लाइब्रेरी में रोज़ाना चंद घंटे जाके सब हवाले नोट करना पड़ता था। आज किताबें हमारे सामने इतनी रखी हुई हैं, सहूलत हो गई। मजबूरन उन्हीं चंद किताबों की मदद से जो अपने पास थी काम चलाना पड़ा। जो सीरत की किताबें उनके पास थी उसी से उन्होंने काम चलाया, जिनके हवाले जा बजा इस किताब में आप मुलाहजा फरमाएंगे। फिर अवाखिर सफ़र 1396 हिजरी में नागहानी तौर पर यह हादसा गुजरा कि मेरी प्यारी जवान बेटी आरिफा खातून मरहुमा मर्ज़ सरसाम में मुब्तला हो गई और 27 सफ़र 1396 हिजरी को वफ़ात पा गई। जवान बेटी गुजर गई। इस सदमे जांकाह ने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। फिर रबीउल अव्वल 1396 हिजरी में जलसों का ऐसा तांता बता। रबीउल अव्वल में पूरे जलसे शुरू हो जाते हैं, फिर मीलाद के जलसे शुरू तो रबीउल अव्वल ख़त्म होने तक, और रबीउल सानी में भी चलते रहते हैं मीलाद के जलसे। रोज़ाना मीलाद के जलसे, ये गाँव में कल वो गाँव में, रोज़ तो एक जलसों का मौसम आ जाता है। तो रबीउल अव्वल में क्या हुआ, जलसों का ऐसा तांता बंधा कि 1 माह में तकरीबन 12 जलसों में तकरीरें करनी पड़ी, और बहालत सफ़र इसका मौका ही नहीं था कि कुछ लिख सकता। गरज रोज़ बरोज़ नामुसाइद हालात, यानी साथ ना देने वाले हालात, नामुसाइद साथ ना देने वाले हालात ने कदम कदम पर मुझे कलम उठाने से रोका। मगर बिहम्दिही ताला इन तूफ़ानों के तलातुम में भी मेरे अज़्म व इस्तिक़ामत की कश्ती नहीं डगमगाई, और मैं फुर्सत के औक़ात में चलते फिरते चंद सतरें लिखता रहा। खुदावंद क़ुद्दूस अलीम व ख़बीर है कि इन होश रुबा हालात में, होश उड़ा देने वाले हालात में, इस किताब का सिर्फ 14 माह की खलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाना। अब हम लोग 14 माह में पढ़ेंगे भी या नहीं पता नहीं। इतनी सहूलियात के बावजूद, मुसन्निफ़ इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी मसरूफियात के बावजूद, हादिसात के बावजूद 14 माह में लिख चुके। मुकम्मल हो जाना, मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं कह सकता कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, यानी ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहता है अपना फ़ज़ल अता फरमाता है, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फ़ज़ल वाला है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा फ़ज़ल अता फरमाए और हम ये किताब मुकम्मल 14 माह से पहले ही पढ़ कर ख़त्म कर सकें। मुल्तजियाना गुजारिश, देखिए गुजारिश फरमा रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं मुसन्निफ़, जिन परेशान कुन हालात में इस किताब की तरतीब व तालीफ़ हुई है वो आपके सामने है।
اس لیے اگر ناظرین کرام کو اس میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں گا کہ وہ میری اصلاح فرما کر مجھے اپنا ممنون احسان بنائیں، اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ازراہ کرم ایک کارڈ لکھ کر مجھے اپنے تاثرات سے ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ ایڈیشنوں میں خامیوں کی تکمیل اور آپ کے حکموں کی تعمیل کر کے تلافی مافات کر سکوں۔ دیکھیے اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود غرور اور گھمنڈ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ اتنی مشکل سے لکھا ہوں، غلطیاں نہیں نکالنا۔ آپ کو کیا معلوم کتنی پریشانی ہوئی، غلطیاں نکالے تو ہو گیا؟ نہیں، وہ ہمارے غلطی ہو تو بتاؤ، میں اس کو صحیح کر لوں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، یہ بول رہا ہے۔ دیکھیے یہ کتابیں لکھ کے لوگ تکبر میں نہیں آتے، ہم تھوڑی کتابیں پڑھ کے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں ہم کو، یہ کتابیں لکھ کر بھی عاجزی کے مجسمہ تھے، سراپا عاجزی، اور ہم بس پڑھ لیتے ہی ہم جو ہے بالکل کرنے لگ جاتے۔ تو علم عاجزی بڑھانا چاہیے، تواضع بڑھانا چاہیے۔ اب دیکھیے شکریہ و دعا، آخر میں اپنے شاگرد رشید و عزیز سعید مولوی محمد ظہیر عالم صاحب عاصی قادری نیپال کے سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا املا تحریر کرنے اور حوالوں کو تلاش کرنے میں نہایت ہی اخلاص کے ساتھ میری مدد کی۔ اسی طرح اپنے دوسرے تلمیذ باتمیز اخی فی اللہ مولوی محمد نعیم اللہ صاحب مجددی فیضی سلمہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری دوسری تصنیفات کی طرح اس کتاب کی کاپیوں اور پروفوں کی تصحیح اور اس کی طباعت و اشاعت کی جد و جہد میں بھی میرے شریک کار رہے۔ مولا تعالیٰ ان دونوں عزیزوں کو نعمت کونین سے سرفراز اور دولت دارین سے مالا مال فرمائے، اور میری اس تالیف کو مقبول فرما کر اس کو قبول فی الارض کی کرامتوں سے نوازے، اور اس کی امت مسلمہ کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت اور مجھ گنہگار کے لیے زاد آخرت و سامان مغفرت بنائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ المکرمین وعلی من تبعہم الی یوم الدین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ عبد المصطفیٰ العظمی عفیان، یکم شعبان 1396 ہجری، بستی یو پی کا ایک ضلع ہے۔ یہاں تک رہنے دیجیے۔ تو کتاب کا مقدمہ پڑھ لینا چاہیے، نہیں پڑھتے ہم لوگ وہیں سیرت شروع کر دیتے تو یہ جذبات کہاں ملتے ہم کو، اور کیسے احساس ہوتا مصنف نے کتنی مصیبت سے اس کو لکھا ہے۔